اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ جو ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے میں انسان کو گناہوں میں ملوث کر دوں، میں کب انسان کو برائیوں میں لگا دوں، برے کاموں میں مبتلا کر دوں۔ اس موقع کے انتظار میں شیطان ہمیشہ جو ہے لگا رہتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کبھی کبھی جو ہے شیطان کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، دنیا کی الجھنوں میں کھو کر کبھی کبھی ہم شیطان کو بھول جاتے ہیں، مگر شیطان ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ جو ہے ہتھیار لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ یعنی وہ ہم انسانوں کو کبھی نہیں بھولتا، اللہ کے محبوب بندوں کو یا اللہ کے بندوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے وہ ہر وقت جو ہے اپنے ہتھیار کو تیار رکھتا ہے، وہ کبھی بھی انسان کو نہیں بھولتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، دنیا کے معاملات میں کھو کر شیطان کو بھول جاتے ہیں، مگر شیطان ہم کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کوئی انسان جو ہے یہ نہ سوچے، اپنے ذہن میں یہ سوال نہ لائے کہ شیطان
مجھ کو جو ہے ہرگز بہکا نہیں سکتا، میں شیطان کے جال میں کبھی نہیں پھنس سکتا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، شیطان ہمیشہ جو ہے ہم سے اتنا قریب رہتا ہے، اتنا قریب رہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسان کے بدن میں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح جو ہے گردش کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں جس طریقے سے خون جو ہے ہمیشہ چلتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی جو ہے ہمارے خون میں جو ہے شامل ہو کر ہمیشہ گردش کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ موقع تلاش کرتا ہے کہ کب مجھ کو جو ہے یہ موقع مل جائے میں اس انسان کو جو ہے گناہوں میں مبتلا کر دوں، کب میں گناہوں میں مبتلا کر دوں، کب اس کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دوں، کب میں اس کو نمازوں سے دور کر دوں، کب میں اس کو تلاوت قرآن سے دور کر دوں۔ ہمیشہ شیطان جو ہے اس موقع میں لگا رہتا ہے، وہ یہ موقع تلاش کرتا رہتا ہے کہ چھوٹی سی ہماری غلطی مل جائے، چھوٹا سا موقع اگر اس کو مل جاتا ہے وہ ہم کو گناہوں میں جو ہے مبتلا کر دیتا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ذکر کیا ہے جب شیطان کو مردود قرار دے کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا تھا، یعنی شیطان کو جب مردود قرار دیا گیا، اس کے گلے میں توق ڈال کر زمین پر پھینک دیا گیا تھا، اس وقت کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یعنی بولا، کون بولا؟ شیطان بولا، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ یعنی جب شیطان کو مردود قرار دے کر زمین پر پھینک دیا گیا تو شیطان نے رب سے کہا کہ جو ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور کس لیے بیٹھوں گا؟ اس لیے کہ تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ یعنی شیطان کا یہ اعلان ہے کہ میں باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا، شیطان کا یہ اعلان ہے کہ میں باپ کا بدلہ جو ہے اولاد سے لوں گا، بنی آدم کے دل میں جو ہے وسوسے ڈالوں گا، بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈال کر اس کو گمراہ کروں گا اور انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور تیری عبادت سے روکوں گا اور گمراہی میں ڈالوں گا۔ یہ شیطان کا اعلان ہے، یہ شیطان کا عزم ہے کہ میں جو ہے بعض کو کافر بناؤں گا، بعض کو مشرک بناؤں گا، تاکہ جو ہے میں تنہا جو ہے دوزخ میں جانے والا نہ رہوں، بلکہ میں بھی اپنی ایک جماعت بنا کر دوزخ میں ان کو لے کر جاؤں گا۔ یہ شیطان کا عزم، یہ شیطان کا عہد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو گمراہ کروں گا اور سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہیں سے بنی آدم کو گمراہ کرنا شروع کر دوں گا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا. یعنی شیطان نے جو کہا تھا اسی بات کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. شیطان کہتا ہے پھر ضرور جو ہے میں ان کے پاس آؤں گا, ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں, اور جو ہے ان کو اکثر کو جو ہے شکر گزار نہ پائے گا. یعنی شیطان نے کہہ دیا کہ جو ہے میں یہ عزم کرتا ہوں, اس بات کا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ضرور جو ہے بنی آدم کے آگے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا اور بائیں سے بھی حملہ کروں گا. یعنی شیطان جو ہے چاروں طرف سے انسان پر حملہ کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے انسان کو راہ راست سے ہٹا دے. شیطان ہم پر جو ہے چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے, کبھی داہنے طرف سے, کبھی بائیں طرف سے, کبھی آگے سے, کبھی پیچھے سے. اور یہ شیطان نے عزم کیا ہے, عہد کیا ہے کہ میں ایسا کروں گا, بنی آدم کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس طریقے سے حملہ کروں گا کہ چاروں طرف سے جو ہے میں بنی آدم کو گھیروں گا اور اس کو جو ہے گناہوں میں مبتلا کروں گا. تو میرے مسلمان بھائیوں, اب دیکھو اس آیت کریمہ کے بارے میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سامنے سے مراد یہ ہے, سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا. یعنی شیطان نے کہا کہ میں سامنے آ کر جو ہے انسان کے سامنے میں آؤں گا, انسان کے سامنے سے جب میں حملہ کروں گا تو انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالوں گا کہ اس کے سامنے جو ہے دنیا کو حسین ترین سجا دھجا کر میں پیش کروں گا تاکہ انسان جو ہے دنیا میں بچ جائے, دنیا میں لگ جائے, دنیاوی کاموں میں اس طریقے سے ملوث ہو جائے کہ وہ اللہ رسول کو بھول جائے, وہ اللہ رسول کو بھول جائے. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اور بائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا. یعنی شیطان جو ہے اس نے یہ عزم کیا, عہد کیا ہے کہ میں دائیں طرف سے جو ہے انسان کے دل میں یہ شبہات ڈالوں گا کہ تمہارا دین جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, تم جو مسلک پر ہو وہ مسلک صحیح نہیں ہے. یعنی اس طریقے کے شبہات جو ہے شیطان نے عزم کیا ہے کہ میں انسان کے دل میں ڈالوں گا. تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں, شیطان کہاں تک اس معاملے میں کامیاب ہے. آج آپ مسلمانوں کی سیرت کو دیکھیں, مسلمانوں کی زندگی کو دیکھیں, اکثر مسلمان ایسے آپ کو ملیں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا ہو تو وہ مسلمان کہنے میں بھی تردد کرتے ہیں, یعنی خود کو مسلمان بتانے میں بھی تردد کرتے ہیں. اور اگر کوئی مسلمان بتا بھی دیتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ تو کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے, تو سنی ہے یا اور کچھ ہے, تو وہ سنی صحیح العقیدہ بتانے میں بھی تردد کرتا ہے. کیوں میرے مسلمان بھائیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں, شبہات ڈال دیے ہیں, اور وہ شبہات میں جو ہے مبتلا ہو چکا ہے. اور شیطان نے یہ عہد کیا تھا, عزم کیا تھا کہ میں جو ہے انسان کے داہنی طرف سے آ کر جو ہے اس کے دل میں یہ شبہات ڈالوں گا. تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نظر آتا ہے. اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو شیطان پیچھے سے حملہ کرے گا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی آخرت کے متعلق جو ہے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے.
پیچھے سے مراد یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے دل میں آخرت کے تعلق سے وسوسے ڈالتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے جو ہے آخرت کا خیال نکل جاتا ہے۔ ہمارے دل سے، ہمارے دل و دماغ سے جو ہے آخرت کا خیال نکل جاتا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ ہمارے دل و دماغ میں آخرت کا کتنا خیال آتا ہے، ہم کو آخرت کی کتنی فکر ہے، ہم کو آخرت کے بارے میں کتنی فکر ہے، ہم آخرت کی کتنی تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں آخرت کی فکر نہیں آتی ہے، اگر ہمارے دل و دماغ میں آخرت کا خیال نہیں آتا ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ شیطان نے جو ہے پیچھے سے ہمارے دل میں جو ہے کچوکا مار چکا ہے۔ شیطان پیچھے سے ہمارے دل میں کچوکا مار چکا ہے، وسوسہ ڈال چکا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم دنیا کی رنگینیوں میں تو کھو گئے، مگر آخرت کا ہم کو خیال نہیں۔ اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ یعنی بائیں طرف سے جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ اس چیز کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان کو جو ہے گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ شیطان انسان کو جب بائیں طرف سے وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان کو جو ہے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ مطلب کیا کہ گناہ والے جو کام ہے شیطان اس کو اس طریقے سے سجا دھجا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسان جو ہے اس گناہ والے کام کو فوراً قبول کر لیتا ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شیطان جو ہے وہ کبھی ہمارے دائیں سے حملہ کرتا ہے اور کبھی بائیں سے حملہ کرتا ہے اور کبھی آگے سے حملہ کرتا ہے اور کبھی پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ چاروں طرف سے جو ہے شیطان حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر، اور شیطان کبھی بھی جو ہے اس بات سے غافل نہیں ہوتا، یعنی جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس نے عہد کیا ہے، جو اس نے عزم کیا ہے، وہ کبھی اپنے عہد کو نہیں بھولتا، وہ کبھی اپنے عزم کو نہیں بھولتا۔ اور میرے مولا نے پہلے ہی ہم کو بتا دیا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کا عزم عہد تو کر چکا ہے اور وہ انسانوں پر چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگتا رہے۔ ہر انسان کو یہ چاہیے، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے اور اس میں جو ہے کسی بھی طرح کی سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، کسی بھی طرح کی سستی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ اگر انسان سستی کرے گا، غفلت کرے گا تو بہت بڑے نقصان میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے گا، بہت بڑے نقصان میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور دیکھو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، شیطان سے پناہ مانگنے میں، شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں کبھی غفلت نہ کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ پاتے، ہم شیطان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، مگر شیطان جو ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے، اس کی نظر جو ہے ہم پر ہر وقت لگی رہتی ہے۔
اس لیے میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم شیطان سے پناہ مانگنے میں کبھی غفلت نہ کرنا، ہمیشہ اللہ سے جو ہے دعا کرتے رہنا کہ مولا جو ہے میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو حتی الامکان جو ہے بچاؤ، اور اس سلسلے میں جو ہے تمہارے لیے یعنی ہم اور آپ کے لیے جو ہے سب سے بڑی یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاعوذ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دعا کرنے کا حکم دیا، اور کیا دعا کرنے کا حکم دیا؟ اور تم عرض کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تم دعا میں یہ مانگو، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں سے اہمیت سمجھے کہ شیطان جو ہے وہ ایسا ہمارا دشمن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی یہ حکم دیا کہ اے محبوب آپ بھی جو ہے میری بارگاہ میں یہ دعا کیا کرے کہ جو ہے میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر یاد رکھنا میرے آقا کی شان بہت بلند ہے، شیطان کبھی بھی میرے آقا کو گمراہ نہیں کر سکتا، مگر اس میں جو ہے ہم اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ جب میرے آقا کے لیے یہ حکم ہے، جب میرے آقا معصوم ہو کر اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ مولا میں شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں، تو ہم اور آپ کو کتنی دعا کرنی چاہیے کہ مولا میں شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں اللہ نے ہم اور آپ کو نصیحت دی، اللہ نے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ جب میرا محبوب اس بات کی دعا کرتا ہے تو تم بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ اس بات کی دعا کرو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو نرالی ہے، انوکھی ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور آپ کے ساتھ جو شیطان ہوتا تھا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ جو ہے ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جس کو حمزاد کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص جو ہے پیدا ہوا اس کے ساتھ حمزاد بھی پیدا ہوا، اور وہ ہم کو جو ہے گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ جو ہے شیطان ہوتا ہے، اور وہی شخص کامیاب ہو پاتا ہے جس پر میرے مولا کا فضل و کرم ہے، جس پر میرے مولا کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا جو ہے مجھے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ شیطان کبھی نماز سے روکے گا، کبھی گناہوں میں مبتلا کرے گا، کبھی تلاوت سے روکے گا، یعنی جو اچھے کام ہے اسی سے شیطان جو ہے انسان کو روکتا ہے تاکہ انسان اچھے کام نہ کر سکے۔ تو جب تک میرا مولا اپنا فضل نہیں فرمائے گا، اپنا کرم نہیں فرمائے گا، تب تک ہم اچھے کام نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ شیطان کو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے ہی کہ وہ ہمیشہ جو ہے موقع کی تلاش میں ہی رہتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے موقع مل جائے میں اس انسان کو جو ہے گناہ میں مبتلا کر دوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس چیز کو ضرور داخل کریں کہ
کثرت سے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. کثرت سے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ شیطان کا جو حملہ ہے وہ ہم پر نہ ہو سکے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے دنیا سے بھی کامیابی کے ساتھ جائے اور آخرت میں بھی کامیابی پا جائے. آخرت میں بھی کامیابی کا جو سسٹم ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائے، جنت میں جانے والے ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھنے والے